السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، آج ہم پیش کرتے ہیں ما بعد کربلا پارٹ 2۔ امام پاک امام حسین علی جدہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد جس وقت امام پاک کا سر اقدس تن سے جدا ہوا، اس وقت کا وہ ہولناک منظر جو زمانے نے دیکھا اور معتبر کتب میں اس کو درج کیا گیا۔ امام پاک امام حسین علی جدہ علیہ السلام کا سر اقدس 10 محرم 61 ہجری بروز جمعہ 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں جب آپ کے سر کو تن سے جدا کیا گیا تو عالم بالا میں کوہرام مچ گیا۔ کربلا میں، میدان کربلا میں زلزلہ پر زلزلے آنے لگے، آسمان پر اندھیری چھا گئی، آسمان سے خون کی بارشیں ہونے لگیں، اور میرے آقا امام پاک امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کا سر اقدس جب تن سے جدا ہوا تو اس طرح سے اندھیرا چھا گیا کہ آپس میں ایک دوسرا نظر نہیں آتا تھا، اور دن ہی میں تارے نمودار ہو گئے اور لگنے لگا کہ ہاں رات ہو گئی ہے۔ اور معتبر کتب میں اس تمام منظر کو بیان کیا گیا۔ معجم الکبیر صفحہ نمبر 283 کی روایت ہے کہ جب سیدنا امام پاک امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو سورج کو شدید گہن لگ گیا، حتیٰ کہ دوپہر کے وقت ہی تارے نمودار ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اطمینان ہو گیا کہ یہ رات ہے۔ اور معجم الکبیر کی 282 کی روایت ہے کہ جب حضرت امام پاک امام حسین علی جدہ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو آسمان سرخ ہو گیا، اور حضرت امام حسین کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھا گئی۔ اور سوائق محرقہ اور معجم الکبیر میں ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکلتا، اور شہادت امام پاک امام حسین کے وقت ملک شام سے جہاں سے بھی جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکلتا، مدینہ منورہ سے جہاں سے جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکلتا، یہاں تک کہ کچھ برتن جب اٹھائے جاتے تو برتنوں کے نیچے سے خون ٹپکتا تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ امام پاک امام حسین کی شہادت کے وقت سورج کو گرہن میں آ گیا تھا، اور پھر مسلسل آسمان 6 ماہ تک سرخ رہا۔ بعد میں وہی سرخی آہستہ آہستہ سیاہی میں بدلتی رہی، یہاں تک کہ وہ شفق بن گئی۔ آج بھی جو صبح اور شام کو آسمان پر سرخی نظر آتی ہے جس کو شفق کہتے ہیں، یہ امام پاک امام حسین کی شہادت سے پہلے نہیں تھی۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں تاریخ الخلفاء میں کہ یہ امام پاک امام حسین کی شہادت کے بعد شفق کی سرخی بنی، جو قیامت تک یہ نشانی آسمان پر باقی رہے گی۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی بلکہ زمین و زمان جنات روئے، اور صرف نہر فرات کا پانی ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے تمام دریاؤں کا پانی موجیں مارنے لگا اور سر پٹکنے لگا۔ حضرت امام پاک امام حسین علی جدہ علیہ السلام کی شہادت کے وقت زمین و آسمان میں کوہرام مچ گیا، اور میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیت پہنچی، کتنی تکلیف پہنچی، اس کا اندازہ آپ حضرت ابن عباس کی اس روایت سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں دوپہر کے وقت میں نے خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے چہرے پر گرد ہے، آپ کی ریش مبارک پر گرد ہے، اور ہاتھ میں خون سے لبریز ایک بوتل ہے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ کیا حال ہے، میرے اور ہاتھ میں یہ بوتل کیسی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ہاتھ میں جو بوتل ہے اس میں جو خون ہے یہ میرے حسین اور میرے حسین کی رفقا کا خون ہے، اور میں میدان کربلا سے آ رہا ہوں۔ تو کتب حدیث میں محدثین نے یہ بیان کیا کہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس خواب سے بیدار ہوئے تو آپ رونے لگے، اور روتے ہوئے اپنی زبان پر تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کو کیا ہو گیا، کیوں پڑھ رہے ہیں آپ یہ؟ تو آپ نے کہا کہ آج حسین ابن علی شہید کر دیے گئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہ میں نے ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تعزیتی کیفیت میں میرے پاس تشریف لائے ہیں، تو میں نے آقا کو اس حالت میں دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب کچھ دن کے بعد شہادت امام حسین کی جب خبر ملی تو وہی وقت تھا جس وقت میں نے مدینے کے اندر دوپہر کے وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا، اور جس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس نے مدینے کے اندر خواب میں سرکار کو دیکھا، اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، آپ کی بیوی ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی وقت آپ قیلولہ کے لیے لیٹی تو آپ نے خواب میں دیکھا، جمعے کا دن ہے، دوپہر کا وقت ہے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ یہ کون ہے؟ حضرت ام سلمہ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے وہ واحد اور منفرد آپ کی زوجہ ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے بچپن کے زمانے میں جو جبریل نے آپ کو میدان کربلا کی مٹی لا کر دی تھی اور کہا تھا کہ یہ کربلا کی مٹی ہے، ان قریب آپ کی امت آپ کے شہزادے کو قتل کر دے گی، اور جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ جانا آپ کا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی اپنی ازواج میں سے صرف ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کو عطا کی تھی، اس لیے کہ میرے آقا کے نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی جس وقت میرا بیٹا میدان کربلا میں شہید ہوگا، اس روئے زمین پر بحیات میری ازواج میں سے صرف ام المؤمنین ام سلمہ ہوں گی۔ تو حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا، اور حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ میں اپنی والدہ ام سلمہ کے پاس گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ ام المؤمنین رو رہی ہیں۔ میں نے کہا ام المؤمنین آپ کیوں رو رہی ہو؟ تو آپ نے خواب بیان کیا کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کی داڑھی مبارکہ گرد آلود ہے اور آپ کے آنکھوں سے اشک جاری ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے جو خون سے لبریز۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ میں کس حال میں آپ کو دیکھ رہی ہوں؟ تو آقا نے کہا اے ام سلمہ میں میدان کربلا سے آ رہا ہوں، میں نے میدان کربلا میں اپنے بچوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھا، اور ان کے خون کے قطرے جو زمین پر گرتے تھے میں نے اس خون اس شیشی میں بھر لیے ہیں، اس شیشی میں میرے حسین اور ان کے رفقا کا خون ہے۔ آج میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ میرے دوستو پتہ چلا میرے آقا امام پاک کی شہادت پر زمین روئی، آسمان رویا، میرے آقا روئے، یہاں تک کہ ام سلمہ ام المؤمنین روئیں، حضرت عبداللہ ابن عباس روئے، کائنات کا ذرہ ذرہ رویا۔ بس میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ غم حسین میں رونا ہماری قسمت ہے، نبی کی آل کی دل میں بسی محبت ہے، ہر ایک اشک کے قطرے میں راہ جنت ہے، غم حسین میں رونا نبی کی سنت ہے۔ السلام علیکم۔